الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور عزیزو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایک خاص نظام کے تحت چلایا ہے، اور اس نظام میں اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں کو برابر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کے آنے کا راستہ متعین ہے، ایک ہی راستہ ہے دنیا میں آنے کا، جانے کا راستہ بھی متعین ہے، ایک ہی راستہ ہے جانے کا، اس کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ آنے کا راستہ ماں کا پیٹ ہے، جانے کا راستہ موت ہے، موت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کسی کے لیے نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ یا کوئی شکلیں الگ الگ ہیں، کوئی اسپتال میں مرتا ہے، کوئی گھر پہ مرتا ہے، کوئی حادثے کی موت مرتا ہے، کوئی قدرتی موت گھر پہ مر جاتا ہے، لیکن راستہ سب کا متعین ہے۔ یہ نظام دنیا میں سب کے لیے اللہ نے برابر رکھا ہے۔ جو دنیا میں ایک دفعہ آ گیا، ایک گاڑی پر سوار ہو گیا، وہ گاڑی کہیں نہ کہیں تو جا کے رکے گی، یہ چلتی نہیں رہے گی، یہ گاڑی اب چلتی نہیں رہے گی، کہیں نہ کہیں آ کر کے رکے گی۔ یہ اور بات ہے کہ انسان بھول بھلیا کی دنیا میں ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، اوروں کے جنازے پڑھتا بھی ہے، اوروں کے جنازے کے اعلانات سنتا بھی ہے، شریک بھی ہوتا ہے، لیکن خود اپنا جنازہ بھول جاتا ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا، ہم جب چھوٹے تھے، آج بھی جب استاد ناراض ہوتے اور طالب علم کو مار رہے ہوتے، ایک بچے کو مارتے تو جو پیچھے بچے بیٹھے وہ ڈرتے تھے کہ ابھی میرا نمبر ہے، یا میرا نمبر نہ آ جائے، اس بار میرا نمبر ہے، ڈر لگتا تھا۔ اور یہاں ایک کا جنازہ اٹھتا ہے تو یہ ڈر خیال نہیں آتا کہ کبھی میرا بھی نمبر آئے گا، بلکہ اپنا چھوڑ کے دنیا میں سب کا ہی آ جائے گا۔ بھئی مجھے تو موت نہیں آنے والی، باقی ساری دنیا کو ہو جائے گی، مجھے نہیں آنے والی، یہ خیال بنا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے صاف صاف فرما دیا، صاف صاف، مشرکین مکہ یا منافقین نبی علیہ السلام کے بارے میں تمنا رکھتے تھے کہ نبی دنیا سے چلے جائیں، انہوں نے جو دعوت کا کام شروع کیا ہوا ہے، لوگ ان کی بات پر ایمان لے آتے ہیں، ان کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری تھی کہ ہم نے دنیا میں کسی کو ایسا نہیں بھیجا، وما جعلنا لبشر، ہم نے کوئی بشر ایسا نہیں بنایا، کوئی انسان ایسا نہیں بنایا جو ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا۔ افإن مت فهم الخالدون، آپ کو بھی موت آنی ہے، آپ کا بھی انتقال ہونا ہے، اور یہ لوگ بھی ہمیشہ نہیں رہنے والے، سب کو ایک نہ ایک دن وقت گزار کے اپنا چلے جانا ہے۔ ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا، آج کے 1500 سال پیچھے چلے جائیں، ایک وقت تھا، تاریخ میں اختلاف ہے، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، پوری آب و تاب کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، اللہ کے خاص نظام کے ساتھ، معجزات ہی معجزات۔ نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا جس انداز میں تھا، وہ پہلے ماضی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، پوری دنیا میں ہنگامہ مچا ہوا ہے، 7 سمندر کی مچھلیاں خوشیاں منا رہی ہیں، ایک مچھلی دوسرے مچھلی کو جا کے مبارکباد دے رہی ہے کہ امام الانبیاء آ گئے، سید الانبیاء آ گئے، رسول اللہ تشریف لے آئے۔ ایران کے محل میں 1000 سال سے آگ جلائی جا رہی تھی، اس کو بجھنے نہیں دیا جا رہا تھا، مستقل اس میں دار چینی کی لکڑیاں اور تیل ڈالے جاتے تھے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک دم سے وہ آگ بجھ گئی، قدرتاً اللہ کے امر سے وہ آگ ایک دم سے بجھ گئی، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا۔ بجھانے والا مکہ میں یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا، آپ دنیا میں تشریف لائے تو یتیمی کی حالت میں تھے، لیکن انقلاب کتنا بڑا ہے کہ وہاں ایران کے اندر آگ بجھ گئی۔ ہمارے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، جتنے جادوگر تھے سب گونگے ہو گئے، سب کی اللہ نے گویائی چھین لی،
جتنے بت تھے ایک دم سے وہ زمین پر گر گئے، بت جتنے تھے آٹومیٹک وہ اللہ کے امر سے زمین پر گر گئے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آسمانوں میں خوشیاں، فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، امام الانبیاء تشریف لے آئے، امام الانبیاء تشریف لے آئے، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی آمد۔ اور ایک عجیب روایت ایک حدیث کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جس سال ربیع الاول میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس سال سے اگلے سال تک ربیع الاول تک پوری دنیا میں اللہ نے صرف لڑکے ہی پیدا کیے، ایک بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، لڑکے ہی لڑکے پوری دنیا میں، یہ اعزاز ہمارے نبی کا تھا۔ تو نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور پھر آپ نے ایک لمبی خوبصورت زندگی گزاری، اور زندگی جس انداز میں گزاری وہ سب کے سامنے روشن ہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری تھی، سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے نبی پر کیا ذمہ داری تھی؟ وقت بہت تھوڑا تھا، بظاہر دنیا میں 63 سال کا وقت پانا تھا، اور ذمہ داری کہاں تک؟ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی اور پورے دنیا کے انسانوں کی، خالی مکہ مدینہ نہیں، خالی گلف نہیں، خالی عرب کنٹری نہیں، پوری دنیا، افریقہ کا جنگل ہو، امریکہ ہو، کہاں کہاں تک، پوری دنیا کا ایک کنارہ تک، وہاں تک کی ذمہ داری نبی پر، اور وقت بہت تھوڑا۔ بظاہر عقل یہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام والی عمر دیتے، ذوالقرنین کا لشکر دیتے، سلیمان علیہ السلام والی بادشاہت دیتے، ہواؤں میں اڑتے، اور ساری مخلوقات نبی کی غلام ہوتی، بات مانتی، اور لمبی عمر 1000 سال کی عمر ہوتی، اور نبی جگہ جگہ جا کے آپ تبلیغ کا کام کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، دعوت دیتے، بندوں کو اللہ کا تعارف کراتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اللہ نے بہت مختصر، بہت کم وقت دیا، 63 سال کی زندگی دی، اور ذمہ داری سب سے بڑی دی۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان ایک خوبصورت زندگی گزاری اپنے عمل سے، اور زندگی گزار کے پھر ربیع الاول ہی کے مہینے میں اللہ نے ہمارے نبی کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس 63 سال کی زندگی میں ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہی فکر ہوتی کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، یہ جہنم سے کیسے بچیں گے، جنت میں کیسے جائیں گے، ہمیشہ ایک دنیا کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے ہر بات میں کھانا کھانے کی دعا ہو، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہو، بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، سونے کی، اٹھنے کی، صبح کی، شام کی، جتنی دعائیں ہیں آگے پیچھے کی، سب میں ایمان کا، اسلام کا، موت کے بعد کا، آخرت کا تذکرہ ملتا ہے۔ کہیں بھی اللہ کے نبی نے آخرت کو بھولنے نہیں دیا، آخرت کو اتنا زور دے کر کے بیان کیا، اتنا طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ بیان کیا کہ دنیا میں رہتے لوگ دنیا کی زندگی کو بھول جائیں اور آخرت کو سامنے رکھیں۔ اور شیطان کا پورا زور اس بات پر ہے کہ دنیا کو ایسا بیان کرو، ایسا پیش کرو کہ لوگ دنیا کو دیکھ کر کے آخرت کو بھول جائیں۔ یہ دو مقابلے کی محنتیں ہیں۔ شیطان کی محنت ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ دنیا کو ایسا خوبصورت بنا کے پیش کیا، یہاں کی زمین، یہاں کی جائیداد، یہاں کی خوبصورتی، یہاں کی جوانی، یہاں کا کرسی کا نشہ، سطح کا نشہ، اور یہاں کی واہ واہی، یہاں کی شہرت، یہاں کے مزے، ایسا بیان کیا کہ آخرت ہی بھول گئے کہ آخرت میں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں کی عزت اصل عزت ہے، وہاں کی شہرت اصل شہرت ہے، وہاں کی پریشانی اصل پریشانی ہے۔ تو دنیا کو دیکھ کر آخرت کو بھول گئے، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ میں آخرت کو ایسا بیان کیا کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا بھول گئے۔ انہیں دنیا کے بارے میں نصیحتیں کی جاتی، اور بھائی تھوڑا دنیا کی بھی فکر کر لو، تھوڑا تو اچھی کر لو اپنی دنیا، تھوڑا بہتر کر لو اپنی دنیا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا، کیا درجے کے صحابی تھے، یعنی جن کے نام سے ایران، روم، فارس کے محلات کانپتے تھے، دیواریں کانپتی تھیں، جن کا نام کا ڈنکا وہاں تک بجتا تھا۔ ان کی اپنی حالت یہ تھی، آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، اور کھانے پینے کا معیار اتنا لو لیول کا ہے، اتنا نیچے، جان بوجھ کر اپنی مرضی سے، کہ دیگر صحابہ
جو ایک نمبر کے خیر خواہ اچھے دوست، ہمارے یہاں کے حرام خور دوست، خود حرام کاری میں مبتلا ہے اور مشورہ بھی حرام کاری کا دیتے ہیں. ارے لون لے لو چلتا ہے، گاڑی لون پہ لے لو، ارے دنیا لے رہی ہے یار، چلتا ہے یار، میرے پاس مفتی صاحب کا نمبر ہے، دیکھو میں بات کر رہا ہوں کیا. وہ مفتی صاحب بھی حرام خور، چندہ لینے کے چکر میں غلط مشورے دیتا ہے. سب خود بھی جہنم میں جا رہے ہیں اور دوسروں کو غلط مشورہ بھی دے رہے ہیں. اور صحابہ ایک نمبر کے متقی، خیر خواہ ایک دوسرے کے، انہیں یہ مشورہ دینا پڑا کہ نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اتنی پتلی حالت ہو گئی ہے کہ دیکھ کے ترس آتا ہے. ان کو تھوڑا وسط کے ساتھ رہنا چاہیے، وزن کے ساتھ رہنا چاہیے، کھان پین تھوڑا اچھا ہونا چاہیے، پہناوا تھوڑا اچھا ہونا. اسلام کا روب پڑے گا، اثر پڑے گا. بڑی بڑی دنیا کے بادشاہ آتے ہیں، وزراء آتے ہیں، ہے نا، سفیر آتے ہیں، ان سے باتیں ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں دنیا کے بارے میں. تو تھوڑا وزندار آدمی ہونا چاہیے. یہ کھاتے پیتے نہیں، پہنتے اوڑھتے نہیں، ہلکا پھلکا کھاتے ہیں. مہینے میں ایک دفعہ گوشت کھاتے تھے، ایک مہینے میں ایک دفعہ گوشت. اور ہمارے یہاں روزانہ گوشت، 2 دن میں گوشت، ہفتے میں تو ضرور لازمی گوشت. ایک دفعہ گوشت کھاتے تھے. صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ نہیں ان کی بڑی ضرورت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اگر یہ اس حال میں رہے تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کو پیارے ہو جائیں. تو آپس میں باقاعدہ میٹنگ بٹھائی، مشورہ کیا کہ ان سے کہا جائے کہ اپنے کھان پین کو تھوڑا اور بہتر کریں، رہن سہن کو تھوڑا اچھا کریں. تو یہ بات طے ہوگی، بات تو بہت اچھی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ کہے گا کون؟ شیر کے مونچھ کو ہاتھ لگائے گا کون؟ ان سے بات کون کرے گا؟ تو کسی نے کہا یار بات تو بڑی ٹھیک ہے، علی سے کہا جائے، یہ علی کا بڑا احترام کرتے ہیں. کہا ہاں ہاں. ایک پورا وفد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ علی ایک گزارش لے کے آئے. بولے کیا ہے؟ بولے امیر المومنین سے اس طرح کی بات اگر کرنی ہو تو ہماری تو ہمت نہیں ہو رہی، آپ بات کریں. کا کیا بات ہے؟ ہم سوچ رہے ہیں، ہم نے یہ خیال کیا ہوا کہ یہ اپنا کھان پین تھوڑا اچھا کر لیں، تھوڑا معیاری کھانا کھائیں، تھوڑا اپنی صحت کو دھیان دیں. تو ساری باتیں ہو گئیں. تو کہا دیکھو کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی تو میں بھی نہیں کہہ پاؤں گا. کوئی اور بات ہوتی تو میں ٹرائی کرتا، لیکن یہ والی تو میری بھی ہمت نہیں ہے. یہ حرام کاری کا مشورہ دے رہے تھے، حرام کھانے کا نہیں، ایک نمبر کا حلال خیر خواہی والا مشورہ، لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہنے کی. پھر کس سے کہا جائے؟ کہا اماں عائشہ سے کہا جائے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے، وہ ان کا بڑا احترام کرتے. کہا ہاں 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 ان کی بات نہیں کاٹیں گے. پورا وفد آیا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے بات کی کہ اماں جان خیر خواہی کریں عمر کے ساتھ، ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ایسی سی بات کی جائے. کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے چلو میں بات کرتی ہوں، بلواؤ ذرا ان کو. تو امیر المومنین ایک مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آئے بلانے کے لیے کہ اماں عائشہ نے بلایا. وہ فوراً مشورہ چھوڑ کے بھاگے ہوئے گئے اماں جان کے پاس اور آ کر کے دروازے پر باہر بیٹھ گئے. جی اماں جان آپ نے فرمایا، یاد کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا پیچھے سے ایک بیک گراؤنڈ موسم بنایا، ماحول بنایا، ڈائریکٹ بات نہیں کہی. کہ ایک زمانہ تھا اللہ کے نبی کا، بڑی تنگی تھی، لڑائیاں تھیں، اختلافات تھے اور بڑے مسائل تھے، اتنی فتوحات نہیں تھیں. اس وقت میں تنگیاں تھیں، اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر میرے ابا کا زمانہ آیا، 2 سال کی مختصر سی زندگی آئی، اس میں بھی حالات تھے، مرتدین کا اختلاف تھا، یہ تھا وہ تھا. اب اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اندر فتوحات دی ہیں، ہے نا، قیصر فتح ہو رہا ہے، ایران فتح ہو رہا ہے، روم فتح، پوری دنیا کے مال غنیمت سمٹ کر کے مدینے میں آ رہے ہیں. اب اللہ نے امن دے دیا ہے، امن خوشحالی دے دی ہے، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. اللہ نے خوش ہو کر یہ سارا نظام دیا ہے. دولتیں جو اللہ نے دی ہیں یہ خوش ہو کر کے دی ہیں. تو اب ہمارا یہ خیال ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے، لوگ یہ کہنے آئے تھے کہ آپ اپنے کھان پین کو تھوڑا سا بہتر کر لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوری بات سن لی، گردن اٹھائی، آنکھوں میں آنسو تھے. اماں جان آپ کی بات سر آنکھوں پر، اگر آپ کہتی ہیں تو بے شک میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سب سے پہلے تو آپ ان کا نام بتائیں کہ آپ نے کہا کس سے، آپ کو کہا کس نے، آپ سے کہا کس نے. اچھا وہ جتنے لوگ تھے انہوں نے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا کہ آپ ہمارا نام نہیں بتانا، آپ ہمارا نام نہیں بتانا. کہیں آپ پہلے تو ان کا نام بتائیں، ایسی ماروں گا اور یہ چہرے بگاڑ دوں گا کہ مار کے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. فرمایا اماں جان ایک دور تھا، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اسی تنگی میں، حالات میں فخر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزاری اور اللہ کو پیارے ہو گئے، جنت میں چلے گئے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی اسی طرح زندگی گزاری، وہ بھی جنت میں چلے گئے. اب میں تیسرا شخص ان کی پیروی، ان کی اتباع کر رہا ہوں، میں بھی اسی راستے پر چلنا چاہتا ہوں. تو یہ لوگ میری رکاوٹ بنتے ہیں، یہ لوگ راستے میں روڑا بنتے ہیں، یہ مجھے دوسرا مشورہ دیتے ہیں، میں ہرگز ان کی بات نہیں مانوں گا. ہاں لیکن اگر آپ کہتی ہیں تو مان لوں گا.
ساتھ ساتھ میں ادب بھی نہیں جانے دے رہے ہیں ہاتھ سے، اور اپنی بات بھی رکھ رہے ہیں۔ تو اما عائشہ جان بھی رونے لگی، ان کی چادر تر ہو گئی آنسوؤں سے، فرمانے لگی وہ جو مشورہ لے کے آئے تھے وہ بھی ٹھیک مشورہ تھا ان کا، لیکن آپ جس مقام پر کھڑے ہیں آپ اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، پھر آپ کو جو بہتر لگے آپ وہ کریں۔ تو میں نے عرض یہ کرنا تھا مجھے کہ اللہ کے نبی نے ایسے لوگ تیار کیے تھے، اور اپنے لوگوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان آخرت کو ایسا پیش کیا تھا، آخرت کی زندگی کو، وہاں کی نعمتوں کو ایسا پیش کیا تھا کہ لوگ دنیا بھول گئے تھے، کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے بھائی، کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور ہم یہ جتنے یہاں سے بیٹھے ہیں، چاہے مصلی کا امام ہو چاہے آخری مقتدی ہو، جتنے بیٹھے ہیں ہائے رے دنیا، بس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، مچھر کا پر جمع کرنے کی فکر میں۔ مچھر کا پر جمع کرو، کتنا مچھر کا پر جمع کریں گے؟ کیا یہ مچھر کا پر لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا اللہ اس کی وجہ سے جنت دے دیں گے؟ جس چیز پر جنت ملنی ہے وہ مچھر کا پر نہیں ہے، وہ یہ مری ہوئی سڑی ہوئی یہ مردار میت نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ جنت دے دیں۔ اس کی کوئی وقعت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے، کوئی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ ہاں دین، تقوی، ایمان، اعمال، یہ وہ سرمایہ ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کرنسی ہے جس کی وجہ سے اللہ جنت کے فیصلے کریں گے۔ تو صحابہ دنیا بھول چکے تھے، اور آج ہم آخرت بھول گئے۔ آج مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا، مفتی کے گھر میں، عالم کے گھر میں، حاجی کے گھر میں، نمازی کے گھر میں پیدا ہونے والا، اس کو آخرت بتائی جائے تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ایک گھنٹہ سمجھایا جائے تب بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخرت کے مسئلے کو اتنا ہلکے میں لیتے ہیں، اتنا ہلکے میں لیتے ہیں جیسے کوئی مچھر تھا جو بیٹھا تھا اور اس کو اڑا دیا، مچھر کے کاٹنے برابر، بس اس سے زیادہ نہیں۔ حالانکہ حدیث میں مثال آئی ہے، منافق آدمی آخرت کے مسئلے کو ایسا سمجھتا ہے جیسے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی بیٹھی تھی اور وہ اڑ گئی۔ حالانکہ آخرت کا مسئلہ جیسے کوئی پہاڑ ہمارے سر پر ہو، اتنا بڑا بوجھ ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے زندگی کا حساب کتاب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ اچھے اچھوں کے پیتے پانی ہو جائیں گے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، صرف ایک مثال۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے چند دن پہلے کی بات ہے، 5-7 دن پہلے کی بات ہے، نبی علیہ السلام کو بہت سخت بخار ہوا، اور آپ نے 29 سفر کو جنازے کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز کے بعد، نماز کے بعد گھر واپسی ہوئی تو آتے آتے سر کا درد ہوا اور بخار ہوا، شدید بخار اور سر کا درد بھی، طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر آپ نے 5 دن تک آپ نے اہتمام کے ساتھ گھر کے اندر نماز پڑھی، مسجد میں آتے آپ بے ہوش ہو جانے کی کیفیت ہو جاتی، اٹھتے بے ہوش ہو جاتے، اٹھتے پھر بے ہوش ہو جاتے، بہت زیادہ کمزوری تھی۔ تو آپ نے کچھ نمازیں گھر میں ادا فرمائی، کچھ نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا فرمائی۔ 17 نمازیں آپ نے اخیر کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھ کے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ دنیا سے جانے کے چند دن پہلے، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، آپ علیہ السلام تشریف لائے 2 صحابہ کے ساتھ، سہارے سے، سر کے اوپر لال رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی، سر بہت زیادہ درد کر رہا تھا اور لال رنگ کی پٹی باندھی ہوئی ہے۔ 2 صحابہ کے کندھوں پر سوار ہو کر سہارا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کی بیماری کی خبر پوری مدینے میں پھیل چکی تھی، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے، صحابہ سپورٹ دے کر کے کھڑے ہیں۔ اس وقت میں صحابہ بھی حیران تھے، آج آپ کیا نصیحت فرمائیں گے، کیا پیغام دیں گے، کون سی قرآن کی آیت سنائیں گے؟ تو آپ نے تو آج کچھ الگ ہی بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا دیکھو مجھے تمہیں کوئی نیا پیغام نہیں دینا، کچھ الگ سی بات نہیں کرنی، آج میں تمہیں جو بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں تمہارے درمیان، وہ بات یہ ہے، دیکھو میں نے تمہارے درمیان زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، 63 سال لگ بھگ گزارے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اشارہ مل چکا ہے نبی کو کہ اب واپسی کا وقت قریب ہے، اشارہ مل چکا ہے، نبی علیہ السلام سمجھ چکے ہیں۔ تو آپ جانے سے پہلے مجھے اور آپ کو، وایا ڈائریکٹ صحابہ کو اور انڈائریکٹلی ہم کو
اور آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو یہ پیغام دے کر آپ اپنی اخیر الفاظ میں یہ سکھا کر کے جا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو، صحابہ دیکھو میں نے تمہارے درمیان زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، اگر میری زبان سے، میری ذات سے، میرے ہاتھ سے، کسی بھی عمل سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں اپنے جان مال کے ساتھ، وہ دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے، کوئی چھو نہیں کر رہا ہے، ایک دم سے سناٹا ہے۔ پھر دوبارہ اپنی بات ارشاد فرمائی، دیکھو میں حاضر ہوں، اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، کسی بھی عمل سے، وہ دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے، کچھ کسی کا لین دین باقی ہو، دنیا میں صاف کر لے معاملات، آخرت کی کچہری اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ بار بار پورے پریشر کے ساتھ یہ بات کہتے جا رہے تھے، زور دے کر کے کہتے جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میرا باقی ہے آپ کے ذمہ۔ تو آپ نے کہا کیا باقی ہے؟ کہ یا رسول اللہ 3 درہم باقی ہے، 3 روپیہ کا، بے شک باقی ہوگا لیکن یاد نہیں پڑ رہا، اگر یاد دلا دو۔ کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ ایک مانگنے والا آیا تھا، سائل آیا تھا، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو آپ نے فرمایا بھائی تم دے دو، تو آپ کے کہنے سے میں نے وہ 3 روپیہ دے دیا تھا۔ تو کہا ہاں یاد آیا یاد آیا۔ اور ہمارے نبی کا حال یہ ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اپنے پاس 3 روپیہ نہیں ہو قرضہ دینے کا۔ کس طرح زندگی گزاری ہے، کس طرح سے زندگی گزاری ہے کہ 3 روپیہ دینے کا، قرضہ دینے کا پیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، بلکہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کا پیسہ نہیں ہے۔ جس ذات کی وجہ سے اللہ نے ساری دنیا میں ہدایت کا نور روشن کیا، جس ذات کے طفیل ساری دنیا میں اجالے اجالے پھیلے، ان کے اپنے گھر کا حال یہ ہے کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ یہ بتا کے گئے ہیں کہ دنیا کمانے کی خاطر حرام خوری کر کے اپنے گھر روشن نہیں کرنا، گھر روشن نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے نبی کے اشاروں پر چاند کو، سورج کو نبی کے گھر سے نکال سکتے تھے، کر سکتے تھے، اللہ کو قدرت تھی اور نبی کا مقام وہ تھا، لیکن نبی نے اختیاری طور پر اپنے آپ کو اس لیول پر رکھا جان بوجھ کر، تاکہ بعد میں آنے والی امت دنیا کے پیچھے رال نہ ٹپکائے، اپنا ایمان نہ بیچ دے، اپنا ضمیر نہ بیچ دے، بس دنیا بس دنیا بس دنیا، صرف آخرت صرف آخرت صرف آخرت۔ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھا تو اپنے کزن بھائی فضل بن عباس سے کہا، فضل کیا تم یہ ذمہ داری لیتے ہو میری طرف سے کہ یہ 3 روپیہ تم ادا کر دو؟ ہاں یا رسول اللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں آپ کی طرف سے یہ پیسہ دے دوں گا، اور یہ میں نے آپ کو ہدیہ دیا، میری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سکون ملا۔ پھر آپ نے مزید فرمایا ہاں بھئی اور کسی کا کوئی لین دین ہو، کسی کے ذمہ کچھ لینا ہو دینا ہو، کسی کو میں نے تکلیف پہنچائی ہو تو وہ دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ نماز کا ٹائم آ گیا، ایک صحابی بھی کھڑا نہیں ہوئے، ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی، ظہر اچھا اب بات مکمل ہو چکی تھی۔ ہمارے یہاں جیسے لوگ حج پہ جاتے ہیں، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو واٹس ایپ پہ لکھ کے بھیجتے ہیں ہاں بھائی میری وجہ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو معاف کرنا، سوری، اسٹیٹس پہ ڈال دیا کہ سوری، ہو گیا ختم۔ میسج ڈال دینے سے، واٹس ایپ کر دینے سے سوری اتنا آسان نہیں ہے کہ لکھ دیا ڈال دیا اور ہو گیا معافی۔ نبی اپنے عمل سے جس انداز میں بتا رہے ہیں، ذرا بہت دماغ کو حاضر رکھ کر کے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، معاملہ اتنا سنگین ہے جب ہی نبی یہ کام کر رہے ہیں، معاملہ اتنا ہی زیادہ سنگین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کے مسائل کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو سمجھا ہوا ہے، اللہ کے علم سے سمجھا ہوا ہے، تو اسی کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے بعد دوبارہ سہارے سے کھڑے ہوئے 2 صحابہ کے، پھر اپنے بات کو ریپیٹ کیا، پھر وہی بات، دیکھو صحابہ میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، معافی کی بات نہیں کر رہے ہیں، معافی نہیں مانگ رہے ہیں، بدلہ لے لو، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔
آخرت کی کچہری بہت سخت ہے۔ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا، بوڑھے صحابی، یا رسول اللہ میرا باقی ہے۔ کہا کیا باقی ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ ایک غزوے میں صف کی درستگی کے دوران آپ نے میرے کمر پر ایک درہ مارا تھا، ایک کوڑا مارا تھا، وہ کوڑے کا بدلہ باقی ہے۔ تو آپ کو یاد آیا تھا؟ ہاں۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا بھائی جاؤ کوڑا لے کر کے آؤ۔ ایک عام بات کہ کبھی پانی لے کر کے آؤ، کسی کا نام نہیں لیا، تو کون جائے لانے کے لیے پانی؟ آپ نے ایک عام بات کبھی کوڑا لے آؤ، ایک صحابی بھی کھڑا نہیں ہوا، ایک صحابی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ کو نام لینا پڑا، بلال میری بیٹی فاطمہ کے گھر سے درہ لے کے آ۔ حضرت بلال کھڑے ہوئے، وہ کانپتے کانپتے گئے، سیدہ فاطمہ کے دروازے پر دستک دی۔ تو سیدہ فاطمہ نے کہا بھی کون؟ وہ رونے لگے۔ حضرت بلال میں آپ کا غلام، آپ کے بچوں کا غلام، آپ کے نانا کا غلام۔ کہا کیا ہوا چچا جان؟ کہا رسول اللہ نے کوڑا مانگا ہے، رسول اللہ نے کوڑا درہ مانگا ہے۔ کہا درہ کیوں مانگا ہے؟ کہیں غزوے پہ بھی نہیں جانا، کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، ابا کی طبیعت بھی خراب ہے، تو کوڑے کا کیا کام؟ تو روتے روتے کہا رسول اللہ کا ایک صحابی نبی کو کوڑا مار کے بدلہ لینا چاہتا ہے، بدلہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو سیدہ، طیبہ، طاہرہ، راشدہ، مرشدہ، ہادیہ، مہدیہ، صدیقہ، صائمہ، صابرہ، عتیقہ، عفیفہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوڑا لیا، درہ لیا، اپنے دو چھوٹے چھوٹے ایسے معصوم معصوم بچوں کو دروازے کے باہر کیا اور کوڑا آگے لپکا کے دیا، پردے کے اندر رہ کر کے روتے روتے فرمایا چچا جان یہ کوڑا لے کر کے جاؤ اور ان بچوں کو بھی لے کے جاؤ، اور اس صحابی سے کہنا کہ میرے ان بچوں کو مار مار کے اپنی حسرت پوری کر دے، جتنا مارنا ہو مار لے، لیکن اللہ کا واسطہ میرے ابا جی کو کچھ نہ کہے، رسول اللہ کو کچھ نہ کہے، ان کی طبیعت ناساز ہے، میرے بچوں پر اپنی حسرت سارا انتقام، سارا بدلہ پورا کر لے، میں نے بچے جنے ہی اس لیے تھے اپنے ابا پر قربان کرنے کے لیے۔ میں واپس سے بات کرو کہ کہہ رہا ہوں یہ کوئی نوٹنکی نہیں تھی، یہ کوئی فلم کی لکھی ہوئی سٹوری نہیں ہے پری پلان کہ آپ کو یہ ایکٹنگ ادا کرنی ہے، ایکچوئل میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی ناٹک نوٹنکی کے لیے، ریئل میں ایسا ہو رہا تھا۔ اگر معاملہ اتنا سخت نہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کبھی نہ کرتے، اس سے بھی زیادہ سخت معاملات کو اللہ کے نبی نے بیان ہی نہیں کیا، فرمایا اگر قبر کے حالات میں تمہیں بیان کر دوں تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم دفنانا چھوڑ دو گے تو میں ضرور تمہیں قبر کے حالات بتاتا کہ قبر تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہے، چونکہ آگے دکھائی نہیں دیتا ہے نا، بس جہاں تک دکھائی دیتا ہے وہیں تک کا بندہ مان لیتا ہے، موت تک کا دکھائی دیتا ہے، لیکن موت آتا چونکہ دکھائی نہیں دیتا، وہاں تک تو بندہ مان، اس کے بعد موت کے بعد جو حالات پیش آتے ہیں، قبر میں جو ہونے والا ہے اور قیامت کے دن جو کھڑا ہونا ہے، اور وہاں کی جو نفسا نفسی ہے، حساب کتاب ہے، اور ایک فیصلہ یا تو جنت یا تو جہنم، بس تیسرا کوئی راستہ نہیں، یا تو بیڑا پار ہو گیا یا تو پھر گاڑی اٹک گئی، یا تو طے کریں کہ ہم نے اتنا سرمایہ اکٹھا کیا ہوا ہے، نہیں ہم نے اتنا بیلنس، اتنی نیکیاں ہم نے کہ ہماری کوئی نماز بالغ ہونے کے بعد سے اب تک نہیں چھوٹی، ہم نے حج فرض تھا کیا ہوا ہے، زکوٰۃ ہم نے ہر سال کی دی ہوئی ہے، روزہ دیا ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں، تب تو ٹھیک ہے، تب تو اطمینان کر لیں، لیکن اگر معاملات میں گڑبڑی ہے تو توجہ کرنی پڑے گی، کرنی پڑے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انداز جو اختیار کیا تھا، صحابہ آئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر کے آئے، بچے بھی لے کے آئے، تو آپ نے دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا، آپ نے کہا بلال میرے بچوں کو وہاں بٹھا دے، مجھے پتا ہے میری بیٹی فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہوگا، بچوں کو وہیں بٹھایا، کوڑا حضرت رکاشہ کو دیا، وہ بوڑھے صحابی بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس جب کوڑا آیا وہ لے کر کے چلے، ایک صحابی پیروں میں پڑ گئے، او بھائی اللہ کے نبی کی حالت تو دیکھ لے، نبی کی حالت دیکھ، تو مجھے مار لے جتنا مارنا ہو، تو اللہ کے نبی ابو بکر اسے آنے دے، اس کا اور میرا معاملہ ہے، تم بھی اس میں مت آؤ۔ اگلا قدم بڑھا، ایک اور صحابی پیروں میں پڑ گئے، اگلا قدم بڑھا، ایک اور صحابی پیروں میں پڑ گئے، آپ بار بار لوگوں کو کہتے جا رہے تھے بھائی اسے روکو مت، اسے آنے دو، اس کا میرا معاملہ ہے، اس کا میرا معاملہ ہے۔ صحابی قریب آئے، قریب کھڑے ہوئے، درہ ہاتھ میں تھا، پوری مسجد کو جیسے سانپ سونگھ گیا، سناٹا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، آج کیا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، کیا ہو جائے گا۔ وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس وقت آپ نے میرے کمر پر درہ مارا تھا اس وقت میرے کمر پر کپڑا نہیں تھا،
اور آپ کی کمر پر چادر ہے، آپ چادر ہٹائیں تو برابر کی بات بنے گی۔ تو کہا نہیں ٹھیک ہے بات، تو آپ نے چادر کو ہٹایا، کمر خالی کی، پھر اس صحابی نے جیسے ہی کوڑا فضا میں بلند کیا صحابہ کی چیخیں نکل گئی، صحابی نے کوڑا گھمایا اور دور پھینکا، لپک کے گئے، کمر سے لگے، رونے لگے اور چومنے لگے، چومتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے منحوس ہوگا وہ شخص جو رسول اللہ سے بدلہ لے گا، منحوس ہوگا وہ شخص جو رسول اللہ سے بدلہ لے گا۔ میں نے تو نبی کو چومنے کا بہانہ کیا تھا، ابو بکر کی کیا کہنے، اس کی بڑی شان ہے، عمر کی تو بڑی شان ہے، میں غریب دیہاتی آدمی، کمزور آدمی، میں نے سوچا جاتی دفعہ ربی علیہ السلام کو چومنے کا ایک موقع مل جائے۔ یہ تو ایک صحابی کا بہانہ تھا، ورنہ معاملات یہ تھے، نبی علیہ السلام نے آخرت کو، وہاں کے سوال جواب کو، وہاں کے انتقام کو، بدلہ لینے کو اللہ کے نبی نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا، لوگوں کو سمجھایا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذات سے، زبان سے، کسی بھی اعتبار سے کسی پر ظلم کیا ہے یا لین دین باقی ہے، 1 روپیہ، 1 دینار، 1 درہم کا اگر لین دین باقی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گاڑی اٹک گئی، مشکل ہو جائے گی، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے کلیئر کیا، اپنے عمل سے بتایا، 1 دینار، 2 دینار، 1 درہم، کبھی اگر لین دین یہاں دنیا، اگر قرضہ لے کے مرا، ادھار لے کے مرا، نہیں دیا، کھا کے مرا، کسی کا ہڑپ کے مرا، مسلم شریف میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی کی 1 بالش زمین دبائی، 1 بالش ہوتا ہی کتنا ہے، 9 انچ، 8 انچ، 9 انچ، 1 بالش زمین اگر کسی نے کسی کی دبائی، قیامت کے دن 7 زمین آسمان کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا اٹھا اسے، 1 بالش زمین، اور جس نے پورا 1000 فٹ کا فلیٹ دبا رکھا ہو، مسجد کا کرایہ کا گھر، پگڑی سسٹم، ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے، نہیں ہم مسجد سے لیں گے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، کرایہ دار 1000 سال تک بھی کرایہ دار ہے، لاکھ گورنمنٹ قانون بنائے کہ جو 50 سال سے ہے تو اس کا ہو گیا، نہ گورنمنٹ کے قانون بنانے سے شریعت کا قانون بدلنے والا نہیں ہے، وہ کرایہ دار، اس کا باپ کرایہ دار، اس کا دادا کرایہ دار، وہ بھی کرایہ دار، مالک نہیں بنا۔ آج تو پیپر بن جاتے ہیں، آج تو وکیل اپنا علم بیچ رہے ہیں، جج عدالتیں بک رہی ہیں، وکیل اپنا سارا علم، ساری پڑھائی چند ٹکوں کی خاطر اس کا کیس اس کے فیور میں کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اللہ نے اگر یہ مقدمہ اٹھایا، او ظالم، تیری مسجد کی زمین دبائی ہوئی تھی، تیرا باپ کرایہ دار تھا، تو نے کیسے اس کو ہڑپ لیا؟ بہن کا بھائی نے 1 ماہ کی چھاتی سے دودھ پیا ہوا، اپنے بہن کو حصہ نہیں دے رہا ہے اور حج پہ حج کر رہا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے جو میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں، رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے مغفرت کر دیں گے۔ نہ، نبی سے بڑا کون ہوگا، نبی سے اونچا مقام والا کون ہوگا؟ نبی اپنے عمل سے اس لیول پر بات بتا رہے ہیں، قیامت کے دن کسی بندے نے، اگر مظلوم نے ظالم کا گریبان پکڑ لیا 1 درہم کی خاطر، 1 روپے کی خاطر، 1 بول کی خاطر، تو مشکل ہو جائے گی، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہم بھول جاتے ہیں، ظالم بھول جاتے ہیں، مظلوم نہیں بھولتا، جس پر ظلم ہوا وہ نہیں بھولتا، اسے سب بات یاد رہتی ہے، اور قیامت کے دن یہ چھوڑے گا بھی نہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، دیندار بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے پورے ایران میں جو سب سے بزرگ عالم تھے ان کا انتخاب کیا کہ میرے بچے کو دینی تعلیم اور تربیت دیں، دینی تعلیم و تربیت، اسے آگے چل کر میری کرسی پر بیٹھنا ہے، اقتدار سنبھالنا ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے۔ تو وہ جو بزرگ اللہ والے تھے انہوں نے اس کی دینی تعلیم و تربیت جس حساب سے کرنی تھی کری، قرآن پڑھایا، سنت پڑھائی، فقہ پڑھائی، جو پڑھانا تھا اسے پڑھایا، دین کا عالم بنایا۔ آخر دن جب تھا تو انہوں نے اس سے کہا بھائی کل آنا اور ضرور آنا، کل تو ضروری آنا۔ آئندہ دنوں بچہ بڑا خوش، شاید آج پگڑی بننے والی ہے، انعام ملنے والا ہے، دستار بننے والی ہے۔ آخری دن تھا، وہ لڑکا جو شہزادہ تھا وہ آخر دن جب گیا، کمرہ کنڈی بند کی، کڑی لگائی اور کوڑا لے کر کے بہت مارا، بڑی پٹائی کی۔ 12 سال میں اس نے اتنی پٹائی نہیں کی ہوگی جو ایک رات نے پٹائی کی، بہت مارا، بہت مارا۔ وہ چلاتا جا رہا ہے، روتا، ارے نہیں میری کیا غلطی ہے، نہیں کچھ نہیں۔
مارے جا رہے، میں بہت مارا، مار کر کے اسے کچھ کہا نہیں، کڑی کھولی اور جانے کے لیے کہہ دیا۔ اسے غصہ بہت آیا، آنے کے بعد آتے ہی اس نے اپنے ابا سے شکایت لگائی کہ استاد جی نے مجھے بہت مارا ہے، آپ اس سے بدلہ لیں، مجھے بہت مارا ہے۔ تو اس زمانے کے بھی لوگ سمجھتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اساتذہ کو کٹکرے میں نہیں کھڑا کر۔ وہ سوچ لیں، وہ معاشرہ، وہ گھرانہ، وہ لوگ اپنی اولاد کو کبھی بھی دیندار نہیں بنا سکتے جو استاد کی تربیت اور استاد کے توجہ دلانے پر، تھوڑی موڑی ڈانٹ یا مارنے پر استاد کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں۔ ان کی اولادیں دین نہیں پڑھ سکتی۔ ہر چاہو تمہاری اوقات کیا ہے، 5-10 ہزار کے نوکر ہو، ہمارا بچہ اربوں کا کروڑوں کا مرسیڈیز میں گھومنے والا، تمہیں حیثیت کیسے بھی مارنے کی ہمت کیسے بھی؟ یہ اولادیں کیا دین سیکھیں گی؟ پٹائی تو کر لی، اس نے کہا ابا جانا، وہ بھی سمجھدار تھا، دیندار تھا، اس نے کہا نا کچھ نہ کچھ تو غلطی ہوگی بیٹا تیری، ایسے ہی نہیں مارا ہے، کچھ نہ کچھ تو غلط، میری کوئی غلطی نہیں، کہا نا کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی۔ خیر بات وہ بھول گئی، سب کچھ ہو گیا، معاملہ چلے گئے۔ 22 سال کے بعد، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہو گیا، شہزادہ بادشاہ بنا، شہزادہ بادشاہ بنا۔ بادشاہ بنتے ہی جو سب سے پہلا آرڈر، سب سے پہلا جو فرمان اس نے جاری کیا، میرے استاد کو حاضر کیا جائے، میرے استاد کو حاضر کیا جائے۔ وہ اور بوڑھے ہو چکے تھے، 22 سال یہاں گزر گیا، پہلے ہی بوڑھے تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے، بال سفید، بھویں سفید، پلکیں سفید، داڑھی سفید، دکھائی نہیں دے رہا ہے، لاٹھی لے کر کے وہ آ رہے ہیں، دربار میں کانپتے کانپتے کھڑے ہیں۔ تو بادشاہ، جو اس وقت بادشاہ ہو چکا تھا، شہزادہ، تو استاد جی نے کہا جی شہزادے بتاؤ مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہ نا نا نا، اب میں شہزادہ نہیں ہوں، اب میں بادشاہ ہوں، مجھے بادشاہ سلامت کہو، اب میں بادشاہ ہوں، پہلے میں شہزادہ تھا، اب میں بادشاہ ہو گیا۔ کہ جی کیوں بلایا؟ کہ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ، آج سے 22 سال پہلے آپ نے مجھے مارا کیوں تھا؟ کیوں مارا تھا؟ کہ کب مارا تھا؟ کہ 22 سال ہو گئے، آج تک میں بھولا نہیں، وہ درد میری ہڈیوں سے آج بھی نہیں گیا، میرے ضمیر نے روز پکارا، روز آواز دیتا رہا، کیوں مارا تھا، کیوں مارا تھا، میں تو بدلہ لوں گا اس کا، کیوں مارا تھا، چھوڑوں گا نہیں، مجھے پتہ تو چلے، میرے دل دماغ میں وہ آواز آج بھی گونج رہی ہے، وہ زخم آج بھی ہرا ہے، مجھے مارا کیوں تھا، مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے بھویں کھلی، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے کہا بیٹا آج ہی کے دن کے لیے مارا تھا، آج کے دن کے، 22 سال پہلے مارا تھا، آج کے دن کے لیے مارا تھا۔ ہمیں سمجھا نہیں، کہ یہی تو سمجھانا چاہتا تھا کہ بیٹا تمہیں میں نے 1-2-4 تماچے مارے، 2-4 درے مارے، وہ مار تمہیں 22 سال تک نہیں بھولی، اور تم آج اقتدار میں آئے ہو، پاور میں آئے ہو، سطح میں آئے ہو، اور جیسے ہی تمہارے ہاتھ میں کمانڈ آئی، کنٹرول آیا، تم نے فوراً بدلے کی سوچ لی، انتقام کی سوچ لی۔ کہیں ایسا نہ ہو کرسی پر بیٹھتے ہی تم ظالم بن جانا، غریبوں پر ظلم کرنے لگنا۔ اگر تم نے ظلم کیا تو وہ غریب، وہ مظلوم قیامت تک نہیں بھولے گا اپنا ظلم، وہ بھی نہیں بھولے گا۔ آج تمہارے ہاتھ میں پاور، سطح ہے، حکومت آئی، کنٹرول آیا، غلبہ آیا، طاقت آئی، تم نے بدلہ لینے کی ٹھان لی، مجھے حاضر کرا لیا۔ اگر اپنے سطح کے پاور میں، کرسی کے نشے میں، اپنی اقتدار طاقت کے نشے میں تم نے کسی پر ظلم کیا تو تم بھول جاؤ گے، مظلوم نہیں بھولے گا۔ وہ قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوگا، مقدمہ دائر کرے گا۔ آپ سوچیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کا مدعی میں خود ہوں گا۔ اللہ کے نبی مظلوم کا کیس لے کر کے کھڑے ہوں گے، وکالت کریں گے کہ اس پر اس بندے نے ظلم کیا تھا۔ اللہ للہ الواحد القہار، رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک اللہ، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، اللہ لا الہ الا ہو۔ اتنا بڑا رب، اتنا بڑا شہنشاہ، کوئی بادشاہ نہیں، اللہ کی بادشاہت آج اللہ فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مدعا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، مظلوم کا کیس اپنے ہاتھ میں، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، اس نے اپنی زبان سے اس کو ظلم کیا تھا، گالی دی تھی، ماں بہن کی گالی دی ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس کو ٹون مارا ہے۔ ہم گالی دے کر کے یہاں لوگ بھول جاتے ہیں، دھوکہ دے کر کے لوگ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں،
قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، اور خالی حساب نہیں، حساب کے بعد سزا ملے گی، سزا ملے گی، بہت خوفناک سزا ہے، خالی حساب کتاب اور فارغ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر اللہ تعالیٰ مجھے آپشن دیں، اختیار دیں، میں تمہارا حساب کتاب لے کر تمہیں جنت میں داخل کروں یا بغیر حساب کے ایسے ہی تمہیں راکھ بنا دوں، کیا کرو گے؟ اللہ اگر یہ آپشن دیں تو میں کہوں گا اے اللہ میرا حساب نہیں لینا، مجھے تو راکھ بنا کے ضائع کر دینا، اڑا دینا، میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی نہیں اللہ کے سامنے حساب دے سکتا، اور حساب ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن شریف کے الفاظ ہیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا سورہ والطارق میں، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، نیچے آتا ہے یوم تبلی السرائر۔ کیسے ہوگا قیامت کے دن؟ جس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، اوپن۔ آج یہاں گناہ ڈھکے ہوئے ہیں، پردے کے اندر بندہ گناہ کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں، بیٹی کے گناہ باپ کو نہیں معلوم، باپ کے گناہ بیٹے کو نہیں۔ آج رات بیٹی نے کیا دیکھا، کیا گندے دیکھی یوٹیوب پر، کتنی گندی چیٹنگ کی ہے، باپ کے نزدیک میری بیٹی تہجد گزار ہے، تہجد کے ٹائم بوائے فرینڈ کو پھول بھیج رہی ہے، اور باپ تو ماشاءاللہ اتنا خوش، ارے میری بیٹی ماشاءاللہ برقعے کے بغیر نکلتی نہیں۔ بیٹے نے کیا گندگی ہوئی ہے نہیں پتا، اور ابا جان کے نزدیک، ابا جان بیٹوں کے نزدیک، بیٹی کے نزدیک باپ کا، ارے میرے ابا تو ماشاءاللہ ایسے ہیں، اور ابا جان کیا گل کھلا رہے ہیں۔ اگر ماں کا عیب، ماں کے گناہ اللہ نے اولاد کے سامنے کھول دیے، اور اولاد کے گناہ ماں باپ کے سامنے کھول دیے، بیوی کے گناہ شوہر کے سامنے، شوہر کے گناہ بیوی کے سامنے، بھائی کے گناہ بہن کے سامنے، بہن کے گناہ بھائی کے سامنے، یہی بات گڑ مر جانے کے لیے کافی ہے، شرم سے، حیا سے۔ ہم بھول گئے، فرشتے نہیں بھولے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سارا کچھ لکھا جا رہا ہے، اپنے ہر عمل کا، ہر بول کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ غلط بول کا، گالی دینے کا، ٹون مارنے کا، غیبت کرنے کا، گند پالنے کا، اس کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخرت کو جس انداز میں بیان کیا ہے، اپنے عمل سے پیغام دے کر کے گئے ہیں کہ بھی دنیا کے اندر مظلوم بن جانا، ظالم نہیں بننا، سہ جانا، برداشت کر لینا، ظلم نہیں کرنا کسی پر، چاہے وہ مخلوق ہو، کسی بھی قسم کی مخلوق ہو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ اسے کھڑا کریں گے، بے سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے، اس سے کہیں گے اس سے مار، وہ اس کو مارے گی، بدلہ پورا ہوگا، پھر دونوں مٹی ہو جائیں گے۔ حالانکہ جانوروں کے لیے آخرت نہیں ہے، ان کے لیے جنت جہنم نہیں، ایک مثال سے اللہ کے نبی نے سمجھایا ہمیں بتانے کے لیے کہ بھئی تم جاگو، بہنیں بھول نہیں جاتی، مظلوم بھول نہیں جاتا، ٹھیک ہے یہاں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، فلانا طاقتور ہے وہ ظلم کر رہا، لیکن قیامت کے دن اللہ ہر عمل کا حساب لیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے، وقت ہمیشہ زیادہ ہو جاتا ہے، موضوع اتنا لمبا ہے، ایک مہینے تک بیان کیا جائے تو بھی نہ ختم ہو۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لوگوں نے جلوس نکالے، نعرے لگائے۔ جلوس اگر نکالنا ہو تو اپنی ذات کے خلاف نکالیں، نعرے اپنے خلاف لگائیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ انقلاب جب آئے گا، جب اللہ حالات بدلیں گے، اپنے آپ کو بدلیں۔ محمد رسول اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بتلائی ہے، جس انداز میں نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت، تہجد، تسبیح، عبادات، معاملات، معاشرت، حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، ماں باپ کی فرما برداری، یہ سارا کچھ مل کے دین بنتا ہے۔ چند ایک اعمال کو پکڑ لیا، اسی کو پکڑے ہوئے، باقی میں غفلت ہے، چھوڑ پکڑ ہے، چل جائے گا، ہو جائے گا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ اس لیے پورے دین پر عمل کرنے کی نیت کریں، ارادے کریں، اس کی محنت کریں، کوشش کریں۔ محنت اور کوشش کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو محنت میں جوڑیں۔ جیسے بیمار آدمی علاج کراتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے، بیانات سننے سے ٹھیک نہیں ہوتا، یہ ایک مستقل مرض ہے، بیماری ہے۔ اور یہ ساری، جیسے دنیا کے معاملات میں ایک مثال دیتا ہوں، دنیا کے تمام معاملات میں بات شروع ہوتی ہے پیسے سے اور آ کر کے ختم ہوتی ہے پیسے پر۔ دنیاوی معاملات میں کہیں سے بھی بات شروع کرو، پیسے پر بات شروع ہوگی، پیسے پر ختم ہوگی۔ دین کے معاملات میں کہیں سے بھی بات شروع ہوگی، ایمان سے بات شروع ہوگی، ایمان پر آ کے ختم ہوگی۔
ایمان ہوگا تو یہ کام کرنا آسان، ایمان نہیں ہوگا تو کام کرنا مشکل۔ اس لیے اپنے ایمان کو بنانے کی، بڑھانے کی، بچانے کی محنت کرنی پڑے گی، فکر کرنی پڑے گی۔ اپنے آپ کو تعلیم میں جوڑیں، مسجد سے جوڑیں، اعمال سے جوڑیں، مہینے میں کم سے کم درجے میں، مہینے میں کم سے کم درجے میں 3 دن کے لیے جماعت میں نکلیں، اپنے ایمان کو بنانے کی محنت میں لگائیں، اپنی اولاد کے ایمان اعمال کی فکر کریں، ان کو دین کے ماحول سے جوڑیں، دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، آخرت کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، ایمان اعمال کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں۔ کرتے ہیں انشاءاللہ نیت، اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ جڑنے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔